بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان، کشمیر اور اوورسیز جو پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کے لیے سرپرائز لفافہ جب کھلا تو آپ کے سامنے تھا، اور اس میں عبدالقیوم نیازی صاحب کا جو ہے وہ قرعہ ان کا نکلا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سے ہیوی ویٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیدوار موجود تھے، اور ہر امیدوار کے جو قریبی تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے ہی جناب وزیر اعظم ہوں گے۔ عامر محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جو آزاد جمہوریہ کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑی ان کی ڈیپتھ میں اسٹڈی ہے۔ عامر صاحب، کیا دیکھا آج، سرپرائز کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہی سرپرائز تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ اسے سرپرائز نہ کہا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان سیاسی قائدین کی موجودگی میں جن کی تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں وسیع خدمات بھی تھیں، آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں شناخت بھی تھی، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک اچھا پیغام دیا جا سکتا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے ایک پورے قومی سطح کے لیڈروں کے مقابلے میں آپ نے ایک حلقے کے لیڈر کا انتخاب کیا، تو اس کی زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر پاکستان، چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا بتا دیتے کہ انہیں کن خدمات اور کن وجوہات کی بنا پہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ اب کیونکہ ایک تذبذب کی صورتحال تھی، خوشائند بات یہ ہے کہ اس عمران خان کے اس فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پارٹی نے قبول کیا، اور انہیں جو ہے 33 ووٹ پڑے، اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہمسیلف جو ہیں وہ بہت اچھے بندے ہیں، اس سے پہلے آزاد کشمیر کی سیاست میں مسلسل انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی سردار مصطفیٰ صاحب جو ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب آزاد کشمیر کے وزیر مار رہے، یہ آزاد کشمیر کے وزیر خوراک اور جنگلات بھی رہ چکے ہیں، ایک بار 2006 میں یہ جیت کے آئے تھے۔ اسی وجہ سے آج سردار طریق احمد خان، کیونکہ یہ مسلم کانفرنس سے تعلق تھا اور گزشتہ برس شامل ہوئے، تو اسی وجہ سے شاید سردار طریق احمد خان صاحب یا مسلم کانفرنس نے ان کو سپورٹ بھی کیا۔ اصل میں یہ بات ہے کہ ان کی اچھائی کی بات نہیں ہے، یا ان کے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے، اس بات کو عمران خان صاحب کو یہ بات ضرور ثابت کرنی پڑے گی یا کسی جگہ بتانی پڑے گی کہ وہ کیسے بحث سلطان محمود چودھری، خواجہ فاروق صاحب اور تنویر الیاس سے زیادہ بہتر چوائس ہیں، اور بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بحث سلطان محمود جیسے بندے کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی ہے، اور ایسی جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بحث سلطان محمود اس فیصلے کو ہضم کر جاتے ہیں پھر تو الگ بات ہے، اگر وہ ہضم نہیں کرتے اس فیصلے کو تو شاید میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے توڑنے کے عمل کا آغاز وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین عمران خان نے خود کر دیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں آزاد کشمیر کی حکومت پہ بھی بڑے ہی گہرے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر میں ایک تو سیاسی جماعت کے اوپر بڑے گہرے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو کلچر متعارف کرایا جا رہا ہے، اس سے آزاد کشمیر میں لوگوں کا سیاسی جدوجہد پہ، سیاسی قائدین کا سیاسی جدوجہد پہ، اور اپنے اس کے ساتھ بلا شرکت غیر جو ہے وہ سیاسی وفاداری نبھانے کے عمل کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے شاید یہ آج جو ہے وہ اچھا دن نہیں ہے۔ باقی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نیازی صاحب کا اگر پورٹ فولیو دیکھیں تو جو باتیں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا جی LA18 جو ہے نا وہ ایک لکی نمبر تھا، اور پہلے بھی کسی نے بات کی، پھر کسی نے کہا جی تسبیح جو ہے نا وہ کیونکہ ایک ہی طرح کی خان صاحب بھی کرتے ہیں، پھر کسی نے کہا جی کہ وہ نیازی ہیں، مطلب مختلف طرح کی رائے لوگ رکھ رہے ہیں ان کے پورٹ فولیو۔ تو یہ بات ہے کہ سردار قیوم صاحب جو ہیں وہ نیازی جو ہیں، ان کا تخلص ہے، جب وہ کالج میں پڑھتے تھے یا پنجاب میں لاہور میں پڑھتے تھے تو اس وقت کسی دوست نے انہیں کہا کہ جی آپ کے نام عبدالقیوم کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے نیازی لگایا، تو آج شاید انہیں وہ بڑا پے کیا۔ باقی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بظاہر یہ جو باتیں چل رہے ہیں ضعیف الاعتقادی کی، اور یہ جادو ٹونا ضعیف الاعتقادی، یہ ایسی باتیں شاید ہیں۔ اس دن جس انداز سے وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر اسپیشل جب بھیج کے انہیں اور انصر عبداللہ صاحب کو بلانے کی کوشش کی گئی یا بلوایا گیا،
تو اس وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر غیر معمولی کیا ایکٹیویٹی ہے کہ 4 لوگوں کو جن کو بلایا، اس کے علاوہ اچانک میٹنگ کے اندر کسی کو بلا کے اور وہ کہ انہیں میں سے ایک بندے کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. رات کو بھی پہلے جو ہے وہ پرسوں تک جو ہے تنویر الیاس صاحب کی پوزیشن ٹھیک تھی، پھر بیسر سلطان صاحب کی تھی، رات کو اظہر صادق صاحب کا نام چل رہا تھا. تو ایک دم جو ہے صبح جب انہوں نے وہ بالکل سرپرائز تھا. ماسٹر کوئی ایک آدھ لوگ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ شاید قیوم نیازی صاحب کو پہلے کچھ تھوڑی دیر پہلے اطلاع دے دی گئی تھی، ادروائز سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ سیاسی سرپرائز تھا. اور آزاد کشمیر کے سے تعلق رکھنے والے، آزاد کشمیر کی سیاست سے تعلق رکھنے والے، آزاد کشمیر کی صحافت سے تعلق رکھنے والے اور پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز تھا. ایک اچھی بات ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا تعلق جو ہے وہ لائن آف کنٹرول سے ہے، تو شاید جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک بہتر پیغام جائے یا لائن آف کنٹرول کے وہ مسائل سے آگاہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے ساتھ کون کون تعاون کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے. اگر ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہ کیا گیا تو میرے خیال میں ان کے لیے حکومت چلانا بہت زیادہ مشکل ہوگا. باقی جہاں تک یہ خیال ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ریئیکشن کیوں نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم آف ریئیکشن جو ہے عمران خان کی حکمت عملی ایسی تھی، ان کی ایسی حکمت عملی تھی کہ ٹائم آف ریئیکشن دیا نہیں گیا. 11 بجے کے قریب اعلان کیا گیا، 11:30 بجے سے پہلے یہ تھا. سلطان محمود چودھری یا شاید تنویر الیاس صاحب تو ہے شاید اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس اراکین کی تعداد بھی مطلوبہ نہیں تھی. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹائم آف ریئیکشن نہیں تھا. دوسرا یہ بات ہے کہ بیسر سلطان محمود چودھری کے ذہن میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایسے کریں گے. ان کو اپنے اس بات پہ یقین تھا کہ گزشتہ 8-9 سال سے انہوں نے ہر تنکا جوڑ کے انہوں نے آزاد کشمیر بھر میں تحریک انصاف کے لیے کام کیا، دنیا بھر میں تحریک انصاف کے لیے کام کیا. عمران خان کے امریکہ اور برطانیہ میں بڑے بڑے جو ہیں وہ تقریبات کرائیں، بڑے بڑے جلسے منعقد کروائے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ جی اس طرح کی. دوسری یہ بات ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں ان کا جو تعلق ہے، ایک تو بیسر سلطان صاحب نے خود انہیں گزشتہ برس جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل کیا، اور باغ جلسے میں جس طرح بیسر عمران خان نے ان کا نام لیا تھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی ہیں، اچھا ادھر نیازی بھی ہیں، میں بڑا سرپرائز ہوں ادھر نیازی ہیں، اب ہم نیازی ساری طرف آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار قیوم نیازی صاحب کو باغ کے جلسے سے پہلے عمران خان صاحب شاید جانتے نہیں تھے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے بعد مطلب ابھی چیزیں ساری قبل از وقت ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید ٹائم آف ریئیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا بیسر سلطان کے گروپ سے تعلق ہونے کی وجہ سے شاید اس کا بظاہر جو ہے وہ فوری رد عمل نہیں دیکھا گیا. اور ظاہر ہے اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ووٹ وہ 33 لیں یا 35 لیں، آزاد کشمیر میں صرف 7 اراکین کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کو تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ کر سکتا. اب آگے کیا سرپرائز دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آگے صدر کا انتخاب بھی ہونا ہے، آپ اس میں کیا یہ بات ہے اس کا جو صدر کے انتخاب میں ایک تو یہ بات ہے کہ پونچھ میں وزارت عظمیٰ جانے، کیونکہ وزارت عظمیٰ اسپیکرشپ اور اس سینئر وزارت میں خاصا فرق ہوتا ہے. جب کسی علاقے میں وزارت عظمیٰ چلی جاتی ہے تو اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ اسی علاقے سے صدارت لے لی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ تنویر الیاس صاحب جن کی خاصی بڑی انویسٹمنٹ تھی آزاد کشمیر کی سیاست میں اور انہوں نے کافی کوشش کی تھی، وہ سیاسی جدوجہد تھا، ان کی اتنی طویل نہیں ہے لیکن ان کی مالی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے تنویر الیاس صاحب کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہوگا کہ شاید اب وہ صدارت کے لیے بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 10.5 کروڑ کا صوبہ جس میں وہ پہلے ہی وزیر تھے یا وزیر کے برابر معاون خصوصی تھے چیف منسٹر پنجاب کے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آیا وہ 10.5 کروڑ کی آبادی کے صوبے کو چھوڑ کے آزاد کشمیر میں 40-42 لاکھ کی آبادی میں وزیر بننا پسند کریں گے، یا یہ ان کی یہ سیاسی کامیابی ہوگی 10.5 کروڑ کے بعد 40 لاکھ آبادی کے اوپر آ جانا. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کے بعد ایک یہ ہے کہ خواجہ فاروق صاحب نے گیم اوپن چھوڑی تھی، اگر خواجہ فاروق صاحب کابینہ کا حصہ نہیں بنتے تو وہ بھی گیم میں اوپن رہیں گے، لیکن اگر بعد میں وہ صدر نہ بن سکے تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح بیسر سلطان محمود چودھری کا جو سیاسی فیصلہ ہے، یا اس کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاید عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ بیسر سلطان سے تحریک آزادی کشمیر کا کام لینا چاہتے ہوں، دنیا بھر میں ان سے کشمیر اجاگر کرانا چاہتے ہوں، اس لیے انہوں نے انتظامیہ کے بجائے ان کو اس انداز سے وہ کر رہے ہیں. یا عمران خان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط رکھنا چاہیں. لیکن یہ اب ایک بات بڑی ہی کلیئر کٹ ہے کہ بیسر سلطان جو ہے وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ 9 بار قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے ہیں،
उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 50 साल तक आइंदा किसी को 50 साल तक इलेक्शन जीतने के बाद कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। मीन 10 बार जब वो कोई कानून साज असेंबली का मेंबर बनेगा आजाद कश्मीर, जो बजाय नामुमकिन सा लगता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बैसल सुल्तान जो है कोई चूसनी पीसा बच्चा नहीं है कि उसे जो है वो कोई फीडर दे के राजी किया जा सकता है, या बैसल सुल्तान महमूद को छोटी मोटी बातों में चक्कर में ला के राजी किया जा सकता है या जस्टिफाई किया जा सकता है कुछ। तीसरी बात है कि आजाद कश्मीर के में इस फैसले के बाद बैसल सुल्तान के साथ हमदर्दियों में बड़ा इजाफा हुआ है। एक तो ये बात है मीरपुर डिवीजन में एक ऐसी फिजा कायम हुई है कि मीरपुर डिवीजन के लोगों ने ये कहा है कि शायद ये उनका हक था और उनका हक जो है वो मार दिया गया। ओवरसीज जो है हमारे, उनमें बड़ी तशवीश पाई गई है कि जी वो ये ऐसे क्या हुआ है। दूसरी ये बात है कि आजाद कश्मीर का जो तमाम संजीदा मकतबा फिक्र है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में है, चाहे वो तहरीक इंसाफ में है, चाहे वो पीपल पार्टी में है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में है, वो और आम जो पब्लिक है या जो हमारी सिविल सोसाइटी है, वो भी ये समझती है कि बैसल सुल्तान महमूद को साथ ज्यादती हुई है। और अब ये देखना ये है कि शायद कि बैसल सुल्तान महमूद चौधरी को इमरान खान ने यूज किया है, वो यूजर है क्या, उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके वो जाया कर देते हैं, या बैसल सुल्तान महमूद से कोई मजीद काम लेते हैं, या बैसल सुल्तान महमूद को वो मजीद इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये भी सवाल होगा आइंदा सियासी मुस्तकबल में कि क्या बैसल सुल्तान महमूद चौधरी मजीद जो है वो टिश्यू पेपर का काम करने के लिए वो तैयार रहेंगे, या यूज होने के लिए तैयार रहेंगे, या वो अपनी सियासी खदमात जो है वो बगैर वजह के ऐसे ही सर अंजाम देते रहेंगे। ये सारी चीजें देखनी होंगी। और मेरे ख्याल में जब तक ये जो सूरत हाल, कभी ये रिटेलिएशन का टाइम नहीं था, अब बैसल सुल्तान महमूद जब आएंगे, जेकेपीपी ने क्या किया यहाँ पे, सोच समझ के मुशावरत करेंगे तो वो करेंगे। जेकेपीपी का वोट कहाँ गया है? खामोशी नहीं आए जी, अभी तक मुझे नहीं पता जी, मैं क्योंकि नहीं देख सका। और क्या लग रहा है कि क्या सदारत के लिए सरदार अतीक का भी हो सकता है फैसला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के? देखिए जी, अगर सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो आजाद कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। सही है। मकसद ये भी मुमकिन है कि शायद आपको आजाद कश्मीर में को बहुत अहम ओहदा दे दिया जाए। तो इसमें ऐसी सूरत कुछ भी हो सकता है, ऐसी सरप्राइज दी है, ऐसी जो राय हो जिसमें चीजें जो है वो प्रेडिक्शन दुरुस्त ना हो, तो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। वैसे ये पहले जो है जनरल शेर अफगन नियाज़ी साहब जो है, जनरल शेर अफगन साहब का लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन का नाम एक बार ज़िक्र गौर था आजाद कश्मीर की सदारत के लिए पहले। तो अब अगर पॉलिटिकली इन्होंने देखना है तो शायद बैसल सुल्तान जो है उनके लिए, उनकी सियासी जमात के लिए और उनकी मकसद इसके लिए भी कि इंसान की अपनी भी क्रेडिबिलिटी होती है। इमरान खान की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी कि एक बंदे को 8-9 साल तक इस्तेमाल करने के बाद में आया वो बिल्कुल जो है वो कर देते हैं या सदारत की ऑफर लेते हैं। लेकिन बज़ाहिर इस बात का 99% इम्कान है कि बैसल सुल्तान महमूद जो है वो सदर आजाद कश्मीर का ओहदा शायद कबूल नहीं करेंगे, और वो शायद पब्लिकली एक बार ये अनाउंस भी कर चुके हैं। इससे पहले जब पिछली बार आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी मजीद साहब को वज़ीर आज़म बनाया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बैसल सुल्तान महमूद चौधरी को 2011 में सदर बनाने के लिए ऑफर की, जिसके बाद में सरदार याकूब साहब सदर बने थे। तो बैसल सुल्तान महमूद ने मुशावरत के बाद मदद कर ली थी। इससे पहले जब सरदार अतीक अहमद खान साहब 2006 में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर बने थे तो उन्होंने PML बनाई थी। उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ और चौधरी शुजात साहिबान के साथ, क्योंकि बैसल साहब की बहुत ज्यादा अच्छी तलकदारी थी बैसल सुल्तान की, तो उन्होंने भी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के जरिए, चौधरी वजात के जरिए इन्हें ये ऑफर की थी कि आप सदर बन जाएं। मतलब ये है कि बैसल सुल्तान को अगर ये सदर बनाने की ऑफर करेंगे तो ये तीसरी बार होगी कि बैसल सुल्तान महमूद चौधरी सदर आजाद कश्मीर की ऑफर को ठुकराएंगे। तो अगर वो कबूल कर लेते हैं तो शायद वो चौथे बंदे होंगे सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान, सरदार सिकंदर याद साहब और सरदार याकूब के बाद जो आजाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म दोनों ओहदों को एंजॉय करेंगे। काबीना कब तक आपको लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएगी? देखेंगे जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फायदा होगा। और फैसले सारे फिर इस्लामाबाद में होंगे काबीना के, यानी उधर तो फैसला तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक तो ये बात है कि 13वीं तरमीम के बाद या ये जो तरमीम हुई है आजाद कश्मीर में जो आईनी अख्तियारात मिले हैं, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा कम, सिर्फ 13-14 लोग जो हैं वो आजाद कश्मीर में काबीना का हिस्सा बन सकेंगे। तो बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये 32 लोग हैं। तो एक ये भी है कि लोगों में, क्योंकि इससे पहले आजाद कश्मीर में बड़ी लंबी चौड़ी काबीना होती थी, जितने वजीर होते थे, जितने लोग MLAs बन के आते थे उतने वजीर बन जाते थे। तो पहली बार ऐसे होगा कि आजाद कश्मीर के जो है वो
32 میں سے کوئی 12 15 18 اراکین جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوں گے. تو یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے کسی کے لیے حکومت چلانے کے لیے کہ جب ایک بڑے جو ہے تعداد میں لوگ ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ اس اسمبلی میں 4-5 جو ہیں وہ سابق وزراء اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے قداور لوگوں کی اور تجربہ کار لوگوں کی اسمبلی ہے. اسے چلانے کے لیے جو ہے وہ بہت ہوگا. اور 20-21 اراکین پہ مشتمل جو اپوزیشن ہے اور وہ 5-6-7 کے سکور کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. تو میں آزاد کشمیر کی سیاست میں سٹیبلٹی نہیں دیکھ رہا آگے. جو مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیکر اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہوں گے یا اس سے پہلے کی کیا اوورآل ان کے تعلقات ہیں؟ اسپیکر اور وزیر اعظم تو ایک پیج پہ ہوں گے کیونکہ کوئی ایشو نہیں ہے. اسپیکر جو ہے ان کا ایشو نہیں ہے. اسپیکر کے آزاد کشمیر میں اسپیکر نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اسمبلی کے اندر. تو کوئی ماس اس کو چلانا ہوتا ہے. اسپیکر کے بجائے جو زیادہ جو ہے آزاد کشمیر میں جو اختیارات ہیں وہ اسی طرح وزیر اعظم کے پاس ہیں جیسے آرمی چیف کے پاس فوج میں اختیارات ہوتے ہیں یا پھر جو ہے آزاد کشمیر کے وزراء جو ہیں وہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ غیر جانبدار رہ کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اسی میں ان کی رسپیکٹ بھی ہوگی اور وہ تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے قابل قبول بھی ہوں گے اور یہ پارلیمانی روایات بھی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیں جی آزاد کشمیر میں کابینہ کا بناتے ہوئے 2-3 چیزیں ضرور دیکھنی پڑیں گی. ایک تو آزاد کشمیر میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ 3 ڈویژن کو اور مہاجرین کے 2 جو وہ ہیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو میرپور ڈویژن سے، پونچھ ڈویژن سے اور راولا کوٹ ڈویژن سے اور مہاجرین ویلی اور مہاجرین جموں میں سے آپ کو الگ الگ نمائندگی 5 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو کابینہ بنانی ہے. اور آزاد کشمیر کے جو ٹرائبل سسٹم ہے اسے بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح توازن کی صورت میں لانا ہوگا. اور آزاد کشمیر میں کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے جس برادری کی حکومت آتی ہے اسی برادری کی بیوروکریسی آ جاتی ہے. فاروق حیدر صاحب کی پچھلی بار حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں ایک ایسا ٹائم تھا کہ 10 میں سے 9 ضلع میں ایڈمنسٹریشن ان کی تھی، ڈی سی اور ایس پی ان کی برادری کے تھے. تو ایسی چیزیں جو ہے بعض اوقات نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو سیاسی اور پولیٹیکلی جو ہے وہ سیاسی نقصان ہوتا ہے اور ملک جو ہے وہ پولیٹیکلی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بیلنس کر کے دیکھیں قیوم نیازی صاحب سے بہت ساری توقعات ہوں گی. اگر تو ان کو سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیسر سلطان جو ہے وہ انہیں پراپر چلانے کی کوشش کریں گے تو بہت اچھے حکمران ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی تو شاید ان کے لیے چھوٹی موٹی. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری صورتحال دیکھی گئی ہے کیا کابینہ کے اختیارات قیوم نیازی صاحب کے پاس ہوں گے؟ ویسے کوارڈینیٹر تک بھی ہوں گے یعنی کہ جو دیکھیں ایک تو یہ بات بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جس توہین آمیز رویے کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت کو، آزاد کشمیر کی پارٹی کو تحریک انصاف پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے ٹریٹ کیا ہے اس کے بعد اس بات کی نہ گنجائش رہتی ہے نہ کوئی عزتدار آدمی اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ لائن میں لگ کے ان کے توہین آمیز رویے کو برداشت کرے. مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید پیچھے سے کابینہ کی ایک فہرست آئے گی، اس کے اوپر نام لکھے ہوں گے، پورٹ فولیوز ہوں گے اور وزیر اعظم کو کہا جائے گا یہ کر دو. اس کے بعد جو ہے وہ سیکٹریز کی ایک لسٹ آ جائے گی اسٹیبلمنٹ میں کہ جی آپ ان لوگوں کو سیکٹریز لگا دیں. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں ایس پی اور ڈپٹی کمشنر لگانے کے لیے بھی 10 اضلاع کی فہرست بھجوا دیں. یا فاروق قیوم نیازی صاحب اگر تو وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس اتنا ہی اختیارات ہوتے ہیں، بہت تگڑی پوزیشن ہوتی ہے پوری ریاست کے وہ جو ہیں، تو اگر وہ چاہیں دلیری کریں پھر تو کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک وجہ یہ بھی تھی یہ جو سازشی عناصر تھے جو خاص طور پہ بیسر سلطان کے خلاف جو ہے سازش میں علی مین گنڈا پور شامل تھے، عامر کیانی شامل تھے اور یہ جو نیازی صاحب ہیں سیف اللہ نیازی صاحب یہ شامل تھے. ان کے مبینہ طور پہ ان کے اوپر بے شمار جگہ پہ پیسے لے کے یہ کام کرنے کا بھی الزامات تھے یا ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی تھے کہ انہوں نے بے شمار جگہ سے کو مالی مرات لے کے. لیکن ان کی ایک جو وجہ تھی صرف پیسے لینے ہی نہیں تھے کسی فریق سے یا دوسری پارٹیوں سے، ایک وجہ ان کے اوپر یہ بھی تھی کہ وہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیسر سلطان محمود چودھری جو ہے سٹ اینڈ سٹینڈ والا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، وہ ڈکٹیٹ نہیں لے گا، لیڈرشپ کر رہی تھی. تو پچھلی بار بھی وزیر اعظم جب چودھری مجید صاحب کو بنایا گیا تھا تو اسی وجہ سے بیسر سلطان کو کہ بیسر سلطان ایک جو ہے وہ ریڈ لائن شاید کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے، تو ان کو ایک تابعدار بندہ چاہیے تھا. ویسے تو قیوم نیازی صاحب سے بھی توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی تابعداری کریں گے کیونکہ شخص کا معاملہ ہے، لیکن کیونکہ ان کے مفاد میں کمزور وزیر اعظم تھا اور وہ کمزور وزیر اعظم لانے میں کامیاب ہو گئے. بالکل.
بہت شکریہ عامر محبوب صاحب. آپ اس میں ایک اور بہت ایک اہم پہلو ہے کیونکہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ بھی مسلسل جدوجہد کر رہے تھے اپنے اس کے لیے, اور ایسی صورتحال میں جو ہے بحث سلطان بھی لگے ہوئے تھے. اور یہ جو تھرڈ آپشن آیا ہے, اور خاص طور پہ یہ آپشن آیا ہے جسے شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل نہیں تھی, عمران خان صاحب کی ذاتی چوائس تھی, یا اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ضعیف الاعتقادی تھی, لیکن جو بھی ہے انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی پالیٹکس کی ہیں کہ انہوں نے جو دونوں تگڑے امیدوار تھے ان کی حمایت حاصل کرنے کے بجائے ان دونوں کو ناراض کر دیا. دیکھیں تنویر الیاس صاحب جتنے مرضی وہ وزاداری کا ثبوت دیں, یا بحث سلطان میں وہ جتنی مرضی وزاداری کا ثبوت دیں, لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ وہ دونوں ناراض ہیں اس بات پہ کہ ان کا حق مار دیا گیا, انہیں ناراض کر دیا. خاص طور پہ بحث سلطان میں چودھری کے ساتھ خاصی زیادتی کی گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو ہے تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ بحث سلطان محمود چودھری یا ان کے جو ساتھی ہیں ان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بالکل جی, بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور خواتین حضرات, اس وقت ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا 25 جولائی اس سے پہلے یا تقریباً 10 جون کو یہ فیصلہ ہوا تھا الیکشن کا, اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے. یہ تمام تر صورتحال الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد 9 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور فائنلی آج قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہو گئے. اب کابینہ کی باری ہے, اور ظاہر ہے اس میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جن 2 بڑے سٹیک ہولڈرز کو باہر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے مین گیم سے, تو وہ کیا کریں گے. کیا وہ ان کی یہی حکمت عملی ہوگی کہ خاموشی سے چلتے رہیں گے, یا وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھیں گے, ویٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں ان کو موقع ملے گا وہ اپنا رنگ ضرور دکھائیں گے. اب یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن اب کابینہ کی جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا. لیکن ایک بات ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں, 1 ماہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو انجوائے کرتی ہے کہ جب گروپنگ ہوتی ہے اس گروپ کو مختلف گروپس کے مختلف وفاقی وزراء جو ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں, ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گروپ سے, یعنی سردار تنویر الیاس جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے, ان جس قدر ان کو مالی نقصان بھی ہوا, ساتھ ساتھ ان کی جو ساکھ تھی, جو ایک اچھے بزنس مین کی ساکھ تھی, وہ شاید ہی اب کوئی 22 کروڑ میں سے کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ جناب سردار تنویر الیاس کا سینٹرس ہے, اور وہ کس طریقے سے وہ انٹری کر رہے ہیں, پیسے کے بل بوتے پہ آ رہے ہیں جناب. اور اس کے بعد وہ چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ اینڈ کو جسٹیفائی کرنا تھا, اب وہ اینڈ کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. مینس کو تو چلو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اینڈ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں دب کے رہ جاتی ہیں, لیکن اب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. اب یہی صورتحال سردار جو برس سلطان ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہے. تو کیا یہ دونوں لوگ یعنی اپنے اپنی جگہ پہ جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش بھی کی, لابنگ کی, اور اس لابنگ کا نقصان جو ان کو خود اٹھانا پڑا, کیونکہ تحریک انصاف میں عمران خان یہ لابنگ اور ان چیزوں سے پہلے ہی وہ 2013 سے 2018 میں تنگ آ چکے تھے, اور وہ KPK میں محمود خان جیسے شخص کو لگا دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے گروپس تھے, جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کو اس وقت ایسی جگہ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ کون کس پوزیشن پہ ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک جو گائیڈ کیا گیا جناب کہ آپ ڈوری مین بنی گالا میں رکھیں, اور ایسے مضبوط کسی شخص کو لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں گے اور وہ ڈکٹیشن نہیں لے گا تو اس کا ایک اچھی لابنگ ہوگی, وہ تجربہ کار ہوگا, تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اور وہ پارٹی میں بغاوت کر سکتا ہے. یہی صورتحال پنجاب میں نظر آئی, یہی گلگت میں بھی نظر آئی, اور یہی ہمیں آزاد جمہور کشمیر میں بھی نظر آ رہی تھی, جو کہ پریکٹیکلی اب آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ ہوگا. اور بہت سے لوگ امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ جناب ایسا نہیں ہے, ہم نے جناب اربوں روپے لگائے ہیں, ہم نے تو پارٹی کو یہاں تک اٹھا کے لگا دیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں کی جو ہے وہ قربانی ہے. تو یہ ایک تو جدوجہد جو ہے, اور دونوں جدوجہدیں جو ہیں, ایک طرف سیاسی جدوجہد ہو یا پیسے کی جدوجہد, دونوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور پھر ایک شخص کو وہاں پہ بنا دیا گیا. اور یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے, اور یہ ویسے نہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مریم نواز خوش ہے یا شہباز شریف خوش ہیں کہ عثمان بزدار کو پنجاب میں لگایا گیا ہے, تاکہ جو ان کا ویژن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو ان کو چلا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہے, اور اس کا بھرپور فائدہ کاف لیگ جو ہے وہ اسپیکر شپ جو چودھری پرویز الہی کے پاس ہے, وہ ایک ابھی تک فیصلہ
اور بہت سے فائدے وہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو اچھا خاصا انہوں نے مضبوط کرایا. اور تحریک انصاف پنجاب میں مسلسل جس کو کامیاب ہونا تھا، مضبوط ہونا تھا، وہ مسلسل ویک ہوتی ہوئی نظر آئی. اب بھی جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ صورتحال اب کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کشمیر کی سیاست کیا وہی رنگ دھارے گی جس طریقے سے جو ہے وہ پنجاب میں ہوا یا باقی صوبوں میں ہوتا ہے، KPK میں ہوتا ہے. جو بھی شخص بولنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف نیب یا مختلف ادارے جو حرکت میں آئیں گے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو عوام سے وعدہ کیا گیا ہے بلدیاتی الیکشن کا یا احتساب کا، وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آنے والی جو کابینہ ہے اس میں کون کون سے متوقع آپ کے وزراء ہیں ان کی بھی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں. ابھی تک اتنا ہی.